أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدق اللہ العظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی نہیں ہے تقربکم کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے، زلفا مرتبے کے اعتبار سے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا تھا مشرکین مکہ کی باتیں، منافقین کی گفتگو، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ابھی بہت مال ہے، اولاد بھی ہے، تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ہم اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے مقرب نہ ہوتے، ظاہر ہے جب آپ کسی کو نہیں چاہتے، جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ اس کو 1 روپیہ نہیں دیتے۔ تو اگر بھائی اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، اللہ ہمیں چاہتا نہیں ہے اور ہمیں عذاب دے گا، اتنی نفرت ہے ہم سے، یا ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، تو پھر رب نے ہمیں اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے، اتنی اولاد کیوں دی ہوئی ہے؟ پھر وہی بات عرض کروں گا کہ انہوں نے گویا آخرت میں اور دنیا میں کامیابی کا معیار ایک ہی چیز کو سمجھ لیا، اور وہ چیز بھی اللہ اور اس کے رسول کی بیان کی ہوئی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ یعنی انہوں نے خود ہی بنا لیا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، افرادی قوت ہے اور مالی اعتبار سے مضبوط ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کل کے سبق میں بھی ایک جواب آپ نے پڑھ لیا کہ ان کو رد کیا کہ بھائی دنیا کے اندر رزق کی فراوانی، مال و دولت کا مل جانا، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال اور اولاد دی ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جن کو مال اور اولاد نہیں دی وہ بھی آزمائش میں ہے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اور دار الامتحان میں کوئی کتنا ہی سوٹ بوٹ پہن کے کیوں نہ بیٹھا ہو اور دوسرا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہو، پیپر دونوں کو ایک جیسا ملتا ہے۔ کامیابی کے لیے دونوں کو اس میں 100 نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں، جو نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے، خواہ وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو یا خراب کپڑے پہنے ہوئے ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو معیار بنایا مال و دولت کے زیادہ ہونے کا کہ یہ کامیابی کا معیار ہے، یہ بھی ان لوگوں نے خود بنا لیا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو کامیاب وہ شخص ہے اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کے اندر وہ کام کر رہا ہو جو اسے مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کما قال، تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تو تقوی اور طہارت اختیار کرنا، للہیت اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کی نظر میں تو کامیابی کا معیار اور کسوٹی یہ ہے، لیکن ان لوگوں نے مال و دولت کو بنایا ہوا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے یہاں پر کہ کفار کی دیکھا دیکھی آج ہم بھی، مسلمان بھی، اسی چیز کو معیار سمجھنے لگے ہیں کہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، جس کی سوٹ بوٹ جس کا اچھا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، اور جس کی ظاہری حلیہ ٹھیک نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ جی، وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا، تمہارا اموال اور تمہاری اولاد ایسی نہیں ہے بالتي تقربکم عندنا زلفا کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے مرتبے کے اعتبار سے۔ مرتبے کے اعتبار سے ہمارا قرب وہ شخص حاصل کرتا ہے من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے، جو انہوں نے کیے۔
वहुम फिल गुरफात यामिनून, और वो लोग क़यामत के दिन बाला खानों में, गुरफा कहते हैं ऊपर वाले कमरे को, तो जन्नत के बाला खानों में अमन व आमान की हालत में रहेंगे। वल्लज़ीना यसअूना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, और वो लोग जो हमारी आयतों में कोशिश करते हैं, मुआजिज़ीन, हमें आजिज़ करने की, उन आयात को नाकाम बनाने की, उसकी गलत सलत तशरीह करते हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर लगाते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत के नाम पर। फरमाया याद रखो, उलाइका फिल अज़ाबि मुहज़रून, यही वो लोग हैं जो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। अच्छा, इसमें बाज साथियों से गलत फहमी भी हो जाती है, कम इल्मी की बुनियाद पर। जैसे हमारे बहुत सारे जमात के साथी हैं, तो जमात के साथी कुरान की वो आयत जो खालिसतन मुजाहिदीन के बारे में नाजिल हुई है, जो खालिसतन अल्लाह के रास्ते में इलाए कलीमतुल्लाह के लिए क़िताल करने वालों के बारे में नाजिल हुई हैं, वो उसे चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए निकलना, साल के लिए निकलना, वो इस निकलने पर उसको क़ियास कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर यह मुराद है। तो याद रखिए, कुरान और अहादीस की तशरीह ये उलमा का काम है, आवामुन्नास का काम नहीं है। किसी से ऐसे सुनकर उसे आगे बयान कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग बना दे। कहने का मकसद यह है कि इसमें गफलत से काम नहीं लेना चाहिए, इसमें इसको हल्के में लेकर ऐसे इस्तेदलाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उलमा से पूछकर और उलमा को सामने रख के उनकी तशरीहात पर एतमाद करते हुए, और वो भी हर हमी तुमी आलिम नहीं, जो मुस्तनद आलिम है। वगरना आज हर बंदे ने अपने नाम के साथ मुफ्ती भी लगाया हुआ है, मौलाना भी लगाया हुआ है, ना वो मुफ्ती होता है ना वो मौलाना होता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी इस बात का मकसद जो जमात का काम है उसे डिग्रेड करना नहीं है या उसे गलत कहना नहीं है, वो काम बड़ा अजीम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन किसी भी चीज़ की अजमत को साबित करने के लिए भी गुलूब नहीं करना चाहिए, गलत इस्तेदलाल नहीं होना चाहिए। जैसे बाज़ लोग अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बढ़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ा देते। बाज़ तो नऊज़ुबिल्लाह, बाज़ ज़ाकिर ऐसे हैं वो उन्हें अल्लाह के बराबर समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहरहाल ग़ुलूब में आ जाती हैं और इंसान के ईमान को नुकसान पहुंचा देती हैं, और ये यकीनन इंसान मोहब्बत में ही करता है। ईसाइयों ने भी मोहब्बत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहने लगे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसा कहने लगे कि ईसाई कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो ये तमाम चीज़ें गुलूब हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन में भी दुनिया में भी हर मामले में गुलूब से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो वो लोग जो आमीन। हमारी आयत में कोशिश करते हैं हमें आजिज़ दिखाने की, या बाज़ ने इसका तर्जमा किया हमारे आयत को नाकाम बनाने की। नाकाम तो ज़ाहिर है काफिर बनाता है, और दूसरा माना, दूसरी तशरीह जो मैंने की, गलत वजाहत करना, तो वो ज़ाहिर है कोई मुसलमान नज़र आने वाला भी गलत फहमी में या जानबूझकर कर सकता है। तो जो भी होगा, फरमाए ये सब लोग एक दिन अजाब में पकड़ कर हाजिर कर दिए जाएंगे। बाकी रिस्क जो तुम्हारे पास ज़्यादा है, यकीनन मेरा रब, आप कह दीजिए मेरा रब रिस्क को फैला देता है जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और ये याद रखो, जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह के रास्ते में, फहुवा युखलिफु, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका इवज़ भी अता करेगा। अल्लाह एक दिन
تمہیں اس کا بدل بھی عطا کرے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تم لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے نام مؤنث والے رکھتے تھے، اور ان کی بسا اوقات مورتیاں بنا کر، اور یہ ہماری فلاں دیوی ماں ہے، اور یہ فلاں جو ہے ہماری دیوی ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر بھی فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے فوراً سے جواب میں کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، آپ تو پاک ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، من دونہم، ان کو چھوڑ کر، بلکہ یہ لوگ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اچھا، یہاں جنات سے مراد شیاطین ہیں، کیونکہ شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں، اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ شیاطین سے یہ لوگ اپنا کام نکلوانے کے لیے ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے، اور اس کے جواب میں جنات اور شیاطین ان کا کچھ نہ کچھ کام کر دیتے تھے، وہ ان کے تھوڑے سے کام کے عوض یہ اپنا ایمان بھی بیچ بیٹھتے تھے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ الیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج تمہارے بعض کو نفع دینے کے مالک بھی نہیں ہوں گے اور نقصان دینے کے مالک بھی نہیں ہوں گے، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو آج نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہا تکذبون، چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے ما ھذا الا رجل یرید، نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا آدمی جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں روک دے عما کان یعبد آباؤنا، ان معبودوں سے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ مگر گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور کافروں نے حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا یہ بھی کہہ دیا ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ یعنی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی قرآن کو جادو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے، ویسے ہی بنایا ہوا ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ اور یہ باطل کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک بات پر، ایک فعل پر ٹکتا نہیں ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے وہ جب حق بات کہتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے، یہ حق کی علامت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونها، ہم نے تو ان کو کوئی ایسی کتابیں نہیں دی جس سے یہ لوگ پڑھ پڑھ کر یہ باتیں سنا رہے ہیں، جس سے یہ درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہم نے تو ان کو ایسی کوئی کتاب نہیں دی آسمانی۔ جب ان کے پاس کوئی آسمانی مذہب ہی نہیں ہے پہلے، تو پھر یہ اس طرح کے دعوے کیسے کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھی نہیں بھیجا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے باپ دادا اور لکڑ دادا اوپر تک اس وقت تو کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی آتا ہے، اور ان تک بھی رسالتاً پیغمبر نہیں آیا، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات تو پہنچی۔ اور خود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جس کے آج یہ مجاور بنے ہوئے ہیں، اور ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو جو ان کی ملت تھی وہی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کو جادوگر کہتے ہیں، ان کو کاہن کہتے ہیں، کبھی ان کو شاعر کہتے ہیں، کبھی ان کو مجنون کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ حالانکہ کسی کو جھٹلانے کے لیے علم چاہیے۔ جب کوئی بات کرتا ہے
اور آپ اس کی بات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹھوس وجہ چاہیے۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے وَمَا بَلَغُوا بِعِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، وہ نہیں پہنچے اس چیز کے 10ویں حصے کو، اس چیز کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو تو ہم لوگوں نے بہت کچھ عطا کیا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کتنی مضبوط قومیں تھیں، جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، شہروں میں جا کر نقب لگا کر شہروں پر قبضے کر لیا کرتے تھے، جنہوں نے آخر کار یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمیں بھی کوئی مار سکتا ہے، ہم تو خود ہی اتنے پاورفل ہیں۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون، یعنی ایسا بادشاہ جس کے کھوٹے زمین میں گھڑے ہوئے تھے، جس کے پاس بڑی طاقتور فوج تھی، لیکن ہم نے اسے بحر کلثم میں غرق کر دیا، ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ ان سے بھی بڑے بڑے بدماش آئے اور ان کے پاس بڑی ہماری نعمتیں بھی تھیں اور ان کے پاس بہت کچھ تھا، ان کے پاس تو ان چیزوں کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی اس چیز کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو ان سے پہلے قوموں کو ہم نے عطا کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فَكَذَّبُوا رُسُلِي، میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا پکڑنا کیسا تھا، یعنی پھر میں نے ان سب کو عذاب میں پکڑا اور ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔